بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے اور 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دیا اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایسے انکشافات کیے ہیں کہ شاید ہی آج تک کسی نے مولانا کے ان جھوٹوں کو بے نقاب کیا ہو۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فوج کے حوالے سے مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے ایک خط جو ہے وہ پبلش کیا، اس کے بعد فوج پر الزامات لگائے، اور اس سے گھٹیا الزام کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو لگایا گیا، اور پھر جس کی طرف سے وہ خط منسوب کیا گیا اس شخص نے آ کے مریم نواز اور ان کے سوشل میڈیا کا پوسٹ مارٹم کیا اور کہا کہ کیسے یہ میرے نام سے جھوٹا خط ایک منسوب کر کے یہ پھیلا رہے ہیں۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، ان کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے پڑی ہوئی ہے۔ جب ان کا سینیٹر کے لیے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو سپریم کورٹ تک یہ سیف اللہ ابڑو کے خلاف گئے تھے اور ان کو نااہل کروانے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کی کسی بھی جگہ سنوائی نہیں ہوئی تھی اور سیف اللہ ابڑو کو عدالتوں نے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا تھا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اور انہوں نے ڈرامہ رچایا اور سیف اللہ ابڑو کے بھائی کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کروائے اور ایک لڑائی کروائی، پھر جھوٹے مقدمات ہوئے، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ جانتے ہیں۔ اب ایک نئی نااہلی کی درخواست فائل کر دی گئی ہے اور یہ درخواست فائل کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں، اور یہ درخواست دائر کرنے والا جو ہے احمد حفیظ ہے، اور احمد حفیظ کی جانب سے عبدالوحید ایڈوکیٹ صاحب نے یہ درخواست فائل کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیزل کی سپلائی کا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا سیف اللہ ابڑو کے ساتھ، اور اس میں جو ہے وہ وعدہ خلافی کی ہے اور اس نے جو ہے وہ فراڈ کیا ہے، جس کے بنیاد پر سیف اللہ ابڑو کو جو ہے وہ عہدے سے جو ان کا سینیٹرشپ ہے اس سے نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ اس میں تھانہ مارگلہ میں بھی درخواست فائل کی گئی ہے، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت میں ایک درخواست فائل کی گئی ہے کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور الیکشن کمیشن میں درخواست فائل کی گئی ہے کہ جو اس کو نااہل قرار دیا جائے۔ درخواست گزار گرین ٹری اور کلندر بخش ابڑو کمپنی کو مفاہمت کے تحت ڈیزل سپلائی کرتا تھا۔ یہ سیف اللہ ابڑو کی کمپنی ہے۔ سیف اللہ ابڑو واجبات ادا کرنے سے قاصر ہے۔ 1.5 کروڑ روپے سیف اللہ ابڑو پر واجب الادا ہیں۔ 1.5 کروڑ روپے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا ہے، اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو صادق اور امین نہیں رہے، اس وجہ سے ان کو نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ ایک درخواست فائل کی گئی ہے، اور یہ درخواست کہاں پر فائل کی گئی ہے؟ یہ تھانے میں الگ درخواست دی گئی ہے، عدالت میں الگ درخواست دی گئی ہے، جبکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں نااہلی کی الگ سے درخواست فائل کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر سینیٹر ہیں ان کے خلاف۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا جو معاملہ ہے، ایک تو آج بجٹ منظور ہوا ہے، اور اس میں اگر آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ مولانا فضل الرحمان تھا۔ مولانا فضل الرحمان، مریم صفدر اور نواز شریف نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی جتنی کوشش کی اتنی ہی ناکامی ہوئی، اور آج شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، اس کے ساتھ بلاول زرداری بھی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اپوزیشن لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ساری جماعتیں ساتھ تھی، شین لیگ کے ساتھ سارے موجود تھے، لیکن پی ڈی ایم کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا، پی ڈی ایم کا کہیں پر وجود نہیں تھا، اور پی ڈی ایم کی کوئی بھی نمائندگی نہیں تھی وہاں پر۔ ہر جماعت اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں پہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت میں اتنی بڑی بغاوت ہوئی ہے، اور یہ بغاوت پچھلے 6 ماہ سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو نااہل اور نالائق تو کہا ہی گیا تھا۔ اب آج جو مولانا شیرانی ہیں، انہوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے مولانا کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان منصب اور دولت کے حریص ہیں، لالچی ہیں، اور ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، بس صرف ان کو ایک عہدہ چاہیے اور پیسے چاہیے، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور کسی بھی جماعت یا کسی بھی ادارے کی کوئی بھی بات مان سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا مولانا شیرانی نے۔
انہوں نے اپنی جو ایبٹ آباد میں پیر عالم زیب شاہ کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کی ہے آج، اور اس میں جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے وہ JUIF کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، لیکن یہ جو درخواست فائل یہ جو جماعت پر مولانا فضل الرحمان نے قبضہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اس جماعت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پارٹی میں کسی قسم کی دھڑے بندی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی تباہی سے بچ جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان اس کو تباہی سے بچانے کو تیار نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان اس جماعت کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ PDM اور حکومت پر ایک ہی قوت کا ہاتھ ہے، اور PDM کا مقصد قومی نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مولانا پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہم دستور کے مطابق JUI کا حصہ ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ہم حصہ ہیں اور رہیں گے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صداقت اور دیانت سے خالی ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اس میں نہ صداقت ہے اور نہ ہی دیانت ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کی دعوت کا محور سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو ہے، اس لیے ہم نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک شورا کا اجلاس بلایا تھا اور وہ ہمارے پریشر کی وجہ سے بلایا تھا، لیکن جیسے مولانا فضل الرحمان کے کرندوں نے مولانا کو بتایا ہے کہ آپ کی جماعت تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، آپ کے لوگ تو بڑی تعداد میں پہلے حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ جمعیت علماء اسلام فے کا جو شورا کا مرکزی شورا کا اجلاس ہے وہی طلب کریں، یا اس کو جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ انسانوں کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے، اس لیے ہم کسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اپنے ساتھیوں کو جھوٹ کی ترغیب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم اس جماعت کو چھوڑیں گے، بلکہ ہم مولانا فضل الرحمان کے جھوٹ سے اس جماعت کو پاک کریں گے، اور ہم اس جھوٹ سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کو نجات دلائیں گے۔ پھر جو گجرانوالہ کے ایک جو بزنس مین ہیں ان کی طرف سے ان سے منسوب ایک خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، جن کا نام شیخ محمود اقبال ہے، جو ماسٹر ٹائلز کے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کے نام سے گجرانوالہ میں ایک جو خط ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہیں پاک فوج کے، وہ بھتہ لیتے ہیں، اور بھتے کا الزام لگایا گیا اور ایک خط وائرل کیا گیا میڈیا پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر جو کمپین چلائی گئی فوج کے خلاف، اس خط کو لے کر وہ چلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ مریم صفدر کا سوشل میڈیا گروپ تھا اور ونگ تھا۔ اب جس شخص کے نام سے اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا گیا اور پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، جب وہ خط ان تک پہنچا کہ یہ تو آپ کے نام سے منسوب ہے، تو وہ جو ہے اس نے احتجاج بھی کیا، اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے میرے نام سے خط جھوٹا چلا کے پاک فوج کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی، اور میرا اتنا بڑا بزنس ہے پورے ملک میں، میری بزنس ساکھ جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے یہ کسی میرے بزنس مخالف یا ریاست مخالف کسی نے یہ سارے کا سارا کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ گجرانوالہ کو درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں یہ کہا ہے کہ ان کی نام سے جو تحریر شدہ خط ہے، جو فرضی خط ہے اور جعلی خط ہے، اس سے قطعی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اور جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پر میں سخت غم و غصے کا اظہار کرتا ہوں، اور جس نے بھی یہ خط جھوٹ کے ساتھ پھیلایا ہے وہ صرف اور صرف میری ساکھ خراب کرنا چاہتا ہے، مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، اور وہ ادارہ جس کے ساتھ ہم ہمیشہ سے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جس کی ہم عزت کرتے ہیں اور جس کے خلاف اتنا گھٹیا الزام لگایا گیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بدنام کرنے والے، میری فوج کو بدنام کرنے والے، میرے ادارے کو بدنام کرنے والے، ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ FIA نے کارروائی بھی شروع کر دی ہے، اور جو ہر طرف سے جو سوشل میڈیا جو بھی اکاؤنٹ اٹھایا جائے وہ کہیں نہ کہیں یا مریم نواز نے اس کو فالو کیا ہوا ہے یا اس نے مریم نواز کو فالو کیا ہوا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیلز اب سامنے آ چکی ہیں۔
آپ اندازہ لگائیں شوکت صدیقی کے حوالے سے، جس کی مریم نواز وکالت کرتی ہیں، آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور آنریبل سپریم کورٹ نے فرمایا کہ یہ ادارے کس کے ہیں، ان اداروں کا تحفظ ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم ہی اداروں کو بدنام کرنے پر لگ جائیں گے تو پھر کون کرے گا ان اداروں کی حفاظت؟ کیا یہ ہمارے ادارے نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ یہ کیا ہماری حکومتیں نہیں ہیں؟ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا تو اب یہ فیشن بن گیا ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں کہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ جس کو جو جی میں آتا ہے وہ منہ پھاڑ کر بولتا ہے، اور اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے مائنڈ میں کوئی بات آئی ہے جس کی نہ تحقیق کی ہے، جس پر نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے، لیکن وہ اس کو بولنا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہی بات جب ہم نہیں اجازت دیتے کہ اگر کسی جج کے خلاف پروف ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، اگر پروف نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف الزام لگائیں گے، توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، تو جج کیسے کسی کے خلاف الزام لگا سکتے ہیں؟ جج کیسے کسی ادارے کو بدنام کر سکتے ہیں؟ جج کیسے کسی ادارے کی کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں؟ یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے ریمارکس ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے نے جو کارروائی شروع کی ہوئی ہے وہ بہت جلد ذمہ داران تک پہنچے گا، اور جو لوگ ہمارے اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔